سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تعریف جو بیان کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا. اب اس کو میں مزید ایلیبوریٹ کرتی ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو 180 ڈیز کے چیلنج پر مشتمل ہے. اس کورس میں آپ کو 2 سیکشن سکھائے جائیں گے. ایک سیکشن میں مکمل قرآن کی تلاوت ہوگی اور دوسرے سیکشن میں بیسک ٹو ایڈوانس لیول تک تجوید کے قواعد سکھائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کورس کے 2 سیکشن ہوں گے. اب ان دونوں سیکشن کی مزید آپ ڈیٹیلز جو ہے وہ جان لیجئے. پہلا سیکشن تھا ہمارے پاس تلاوت کا. تلاوت میں آپ سیکھیں گے آواز کا اتار چڑھاؤ، قرات کا لہجہ، پر اور باریک حروف کی پہچان، تاکہ ہر لفظ صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں. اس کورس کا جو دوسرا سیکشن ہے جس میں تجوید کے 3 بنیادی پہلو سکھائے جائیں گے. نمبر 1 قواعد، نمبر 2 مخارج اور نمبر 3 صفات. یہ کورس آپ کو بیسک لرنر سے ایک پر اعتماد اور بہترین ریسائٹر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آئیے قرآن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی قواعد کا سیکشن. دیکھیے قواعد کے سیکشن میں آج ہم تجوید کا تعارف سیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ اس وقت تجوید سیکھنا شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن اور حدیث میں سے کہ آیا قرآن کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات سکھاتا ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم تجوید کا تعارف پڑھیں گے. پہلا کوسچن جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت بیان کریں. اب قرآن مجید کو آپ اگر تجوید سے پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہے یا جو اس کی دلیل ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اس کی دلیل ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا. ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. آپ نے اکثر یہ ورڈ سنا ہوگا ترتیل سے قرآن پڑھیں، تو بعض دفعہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ترتیل کسے کہتے ہیں. دیکھیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سکون سے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ لیں کہ قرآن میں ترتیل سے، تجوید سے پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ بیان کر دیا کہ ہم نے بھی اس قرآن کو ایسے ہی نازل کیا ہے، بالکل کہہ لیں ٹھہر ٹھہر کے. اور اب آتا ہے ہمارے پاس قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا حکم. کوسچن آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ جو کوسچنز آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائے ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے جب آپ لوگوں کا پیپر ہوگا اس کے لیے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو پیپر میں یہ کوسچن دے دوں کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے کہہ لیں گے جو اس کا آنسر ہے وہ تو آپ کے سامنے، لیکن سم ٹائم کوسچن سمجھنے میں اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے. تو یہ کہہ لیں آپ لوگوں کے لیے میں نے سہولت کے لیے یہاں پہ کوسچنز بھی بنا دیے. تو ہم دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا حکم اور اسی کیفیت کی طلب اپنے پیارے پیغمبر، کون ہے پیغمبر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی اور حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں.
اور تم بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ اے میرے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ کہاں پہ ہمیں حکم ملتا ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں۔ اب آپ نے سورہ فرقان کی جو آیت نمبر ہم نے 32 پڑھی ہے جس میں قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کی اہمیت، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 جس میں قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم آیا ہے، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کے پیپرز ہوں گے تو اس میں آپ کو جب یہ کوسچن آئے گا تو آپ نے اس کو زبانی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جی ہمیں آیت لکھنی نہیں آتی، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اگر عربی لکھنی نہیں آتی تو پھر کیا ہی بات ہے؟ تو کوشش کریں اس کو پہلے اردو لکھیں اور اردو کے بعد اوپر زبر زیر پیش لگانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پیپر میں آپ لوگوں نے آیت لازمی اٹیمپٹ کرنی ہے۔ اب ایک چیز ہم نے ڈسکس کی تھی، وہ تھی ہمارے پاس ترتیل۔ ترتیل کو میں مزید ایلیبوریٹ کروں گی، کیونکہ ترتیل کا مطلب آپ نے پڑھ لیا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ایک ڈیپتھ رکھتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تعریف جو بیان کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کا معنی ہے حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا۔ اب اس کو میں مزید ایلیبوریٹ کرتی ہوں۔ حروف کی تجوید سے مراد کیا ہے؟ کہ حروف کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، جو ہم قواعد سیکشن یا بھی ہم قواعد سیکشن ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم سیکھیں گے۔ اور وقوف کی معرفت یعنی کہ کہاں پہ ہمیں وقف کرنا چاہیے، کہاں سے ہم نے وقف کرنے کے بعد آیت کا ابتدا لینا ہے، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تعریف 2 چیزوں میں بیان کر دی ہے۔ ایک تو آپ نے صحیح مخارج و صفات سیکھنے ہیں، اور دوسرا آپ نے وقوف کی معرفت سیکھنی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس کو وقوف کی معرفت نہیں ہے وہ جاہل انسان ہے، یعنی کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایک لمبی آیت ہے ہمارے پاس اور ہم نے کہاں پہ اس کا وقف لینا ہے، کہاں سے ہم نے دوبارہ سے اس کو ابتدا اس کی شروعات کرنی ہے، تو ہم کہہ لیں کہ جاہل کی کیٹیگری میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پھر وقوف کی معرفت ہی نہیں ہے۔ تو ترتیل کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور مزید یہاں پہ ترتیل کی جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ مزید انہانس کر دیتی ہے۔ یہ بھی کہہ لیں آپ لوگوں نے زبانی ہی یاد کرنی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہیڈنگ آ رہی ہے یہ بھی، اس کا ترجمہ بھی، جیسے کہ آپ کو پیپر میں اگر کوسچن آ جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ترتیل کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں، مطلب وہ کیا کہتے ہیں ترتیل کے بارے میں، تو یہ پورا پورشن جو ہے وہ آپ اس کو لکھیں گے۔ آپ کے لیے آسانی کر دی ہے کہ ساتھ میں نے کوسچنز بھی بنا دیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آئیے۔ تو اب تک ہم نے تجوید کی جو اہمیت تھی یا اس کا حکم تھا وہ قرآن مجید سے ہم نے کہہ لیں کہ اس کی دلیل لی۔ اب تجوید کے بارے میں ہم جو اگلی دلیل لیں گے وہ لیں گے جی حدیث سے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ تجوید کی تعریف حدیث کی روشنی میں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اس کا نزول ہوا۔ اب آئیے واپس اپنی بات پہ جو ہم نے پہلے کہنے کے بعد دیکھی تھی ہمارے پاس قرآن سے دلیل۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن کو ویسے پڑھو جیسے وہ نازل کیا گیا، اور قرآن کا کہتا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ لیں ٹوٹل 4 ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک ہے جی قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا حکم، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی جو تعریف بیان کی ہے، اور قرآن مجید کو ترتیل یا تجوید سے پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 ٹوٹل ڈیفینیشن ہے، چاروں کی چاروں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ آپ چاہے عربی کی بات کر لیں چاہے اس کے اردو ترجمے کی بات کر لیں، جب کلاس ہوگی تو آپ نے اپنی لائیو کلاس میں کہہ لیں کہ یہ چاروں ڈیفینیشنز مجھے سنانی بھی ہیں، اور باقی خیر گروپ میں بھی آپ لوگوں کو میں اس کے ہوم ورک کو لے کے گائیڈ کر دوں گی، جو بھی آپ لوگوں نے قواعد کی اپنی ڈائریز جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارا قواعد کا سیکشن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تلاوت کے سیکشن پہ۔ تجوید کے سیکشن میں آج ہم سورہ فاتحہ کور کریں گے، ٹھیک ہے، اور قواعد جو پڑھے ہیں اس کے اکارڈنگ کہہ لیں کہ آج ہم تلاوت بھی دیکھیں گے کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو، وقوف کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو آج ہم قرآن کی جو تلاوت ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے اس چیز کے اوپر فوکس کر کے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. را کو موٹا کیجیے. ربل، یہاں پہ آپ نے جھٹکا نہیں دینا، ربل نہیں کرنا. رب العالمین الرحمن الرحیم. را کو موٹا رکھیے. الرحمن الرحیم. میم کو لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر اس پہ. مالک یوم الدین. دوبارہ سے سنیے، کاف کی زیر کو لمبا نہیں کرنا. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاکا تشدید ادائیگی ہوگی اس کی، یا نہیں پڑھنا اس کو. ایاکا یا لمبا ہوگا، کاف لمبا نہیں ہوگا. نعبدو میں با اور دال آپ نے لمبے نہیں کرنے، یہاں پر بھی تشدید کی ادائیگی ہوگی. دوبارہ سے سنیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، اس کو ایہ نہیں پڑھنا، اس کو ایہ پڑھنا. زیر پڑھیے، باریک پڑھیے اس کو، انگلش کا ای سمجھنا ہے. اہدنا الصراط، تینوں لیٹر پر ہیں. صراط طل جھٹکے نہیں دینے. صراط المستا، یہ تینوں لیٹر باریک ہیں. مستا، قاف موٹا. مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تینوں لیٹر پر ہوں گے. صراط زی باریک اور یا مدہ 2 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے. نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. انعمتا یہ نہیں کرنا ہے، جھٹکے نہیں دینے. کیسے پڑھیں گے؟ انعمتا سکون کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھیے. علیہم، علی یا لینیا، غی یا لینیا، ٹھیک ہے. غی اس کو غی نہیں پڑھنا. غیر الماؤ، غین پہ آواز کو جاری کریں جزم کے ساتھ. مغضوبی علیہم، اور یہاں پہ ضاد کو 6 سیکنڈ آپ نے لمبا کرنا اور پھر لام کے اوپر اس کو گرانا ہے، اس کو نبر کہتے ہیں. وَلَا الضَّالِّينَ. آمین. تو یہ تھی کہہ لیں کہ ہماری سورہ فاتحہ. تلاوت میں ہم نے آج سورہ فاتحہ کور کی ہے، اور قواعد کے سیکشن میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کی اہمیت، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو ترتیل کی تعریف کی ہے، اور پھر حدیث ہم نے پڑھی. قواعد کے سیکشن میں 4 چیزیں ہیں اور سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے جی، آج کی کلاس یہیں تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے، یوٹیوب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.